کہتے ہیں تو پھینک، تم پھینکو، گلزار ہو گئی آگ، تو پھر اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اگر یہ بات کسی نے لیک کی اس کو میں قتل کر دوں گا، اس کو میں قتل کر دوں گا۔ کوئی بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ وہاں بانی کتنے ہیں؟ بانی خود مومنہ، دو اس کے بچے، ایک 7 سال کا ایک 9 سال کا ہے۔ آپ وہاں پھر اس حرامزادے نے ان کو قتل کیا، بچوں کو قتل کیا، کچھ عرصے بعد ماں کو بھی قتل کیا۔ وہ لکھا ہوا طفلان، 2 بچوں کی قبریں ہیں، اور یہ کتنا ہے عزاداری کا حق، کیسی ہے عزاداری؟ یار آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں، یہاں تو اب یہ حال بنے ہیں، پہلے تو ہم بے حال تھے، تو آپ کتنی سہولتیں، پتہ ہے یہاں کتنی سہولتیں، اتنی سہولتیں جامعہ المنتظر میں بھی نہیں ہیں۔ وہاں اے سی نہیں لگو، ایئر کنڈیشن، یہاں کتنے لگے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مولا کے مہمان ہیں، بڑے سکون کے ساتھ غریب کربلا کا ذکر سنیں۔ اور اگر آپ یہاں بھی بیٹھ کر ذکر نہیں سنیں گے تو تیروں پر نماز کون پڑھنے والے ہیں؟ تیر لیتے دیکھ وہ کوئی اور شیعہ ہیں، ہم اس تاریخ میں نہیں آتے۔ اس ذکر کی خاطر یہ کیا کیا ہے؟ ناراض ہو گئے تو ایک اور بات میں سناؤں آپ کو۔ ہر سال مجلس کرواتے تھے خامد میں، ہر سال کوفہ میں ذکر ہوتا تھا، تو جب ذکر ہوتا تھا ایک سال ایسے ہوئے کہ پیسے ان کے سال کے خرچے کے اکٹھے نہ ہوئے، صرف مجلس نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صاحب مجلس کو جو پڑھنے والا اس کو بھی نیاز دینی ہے، اور یہ جو تبرک کا انتظام ہے یہ اثر ہوا تھا جناب ابو طالب کے گھر سے، جس کے بارے میں علامہ طاہر القادری کا جملہ ان پھٹیوں میں ہے کہ سب سے پہلے توحید کانفرنس جس کے گھر میں ہوئی ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اب تو بات ہی ختم ہو گئی ہے، اب تو بات آگے کرنا یہ جہلا کا کام ہے، عقل مندوں کا کام ہی نہیں ہے کہ جس کے گھر میں پہلی توحید کانفرنس ہوئی ہو اس کے بانی کو حضرت ابو طالب کہتے ہیں، مصنع اسلام کہتے ہیں، نگہبان رسالت کہتے ہیں۔ وہ اب ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے، کیا کریں گے؟ دائیں بائیں ہاتھ مارا تو بندہ گھبرانے لگا، اگر شریک حیات ہونا اچھی تو وہ گھر جنت سے بہتر ہے، اور اگر شریک حیات ہونا لڑاکی وہ جہنم سے بدتر ہے۔ اچھی عورت گھر کو سنوارتی ہے، شریک حیات زندگی کی شریک حیات دعا مانگا کرو ایسی ملے جیسی جناب آسیہ تھی، ایسی ملے جیسے اللہ کے برگزیدہ بندوں کو ملی ہیں۔ سمجھو ہے یا نہیں؟ اب دیکھا یہ 2 دن رہ گئے، 2 دن، صرف 2 دن رہ گئے۔ یہ 13 کتابوں میں جملہ جو میں پڑھنے لگا ہوں، طریقے بقا، انوار المجالس، ریاض القدس، اور کتابیں کافی ہیں ہمارے پاس مسائل کی مقتل کی، ان میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ بیوی نے شوہر کو پریشان دیکھا، کہتا ہے بندہ خدا ادھر آ گھبراتا کیوں ہے؟ میرے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ ہم 2 سال تک یہ ذکر کروائیں گے۔ کیسے؟ اس نے کہا یہ میرا 14 سال کا بچہ لے جا، وہاں فلانے باغ میں جا کر بچے کو بیچ دے جہاں غلام بکتے ہیں، ہمیں اتنا مل جائے گا کہ ہم اس سال بھی ذکر کروائیں گے، آئندہ سال بھی اشرا کروائیں گے۔ اس نے جب بیوی کا یہ حوصلہ دیکھا خوش ہو گیا، کہتا سبحان اللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ بچے کی طرف دیکھا، اس نے کہا بابا جان جو امی نے کہا آپ کر گزریں، جو امی نے کہا نا وہ کر گزریں۔ وہ اس چوک پر گیا جہاں پر غلام بکتے تھے، غلام بکا کرتے تھے۔ آپ کو جتنا خدا کا شکر ادا کریں کم ہے کہ یہ لعنت ختم ہو گئی ہے۔ آپ مدرسے کے طالب علم تو سن لو، اگر روزہ آپ کا باطل ہو گیا تو اس کا کفارہ ہے۔ کفارہ میں پہلی چیز ہے غلام آزاد کرنا، پھر ہے 60 مسکین، پھر ہے جناب والا 60 روزے رکھنا جن میں 31 روزے پیدل پیر رکھنے ہیں۔ اگر 28 دن کے بعد روزہ نہیں رکھا پھر آپ کو نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا۔ دوسرے مہینے کے 1-2 روزے رکھ کر پھر کبھی رکھیں کبھی نہ رکھیں تو 30 روزے رکھنے پڑیں گے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ جتنے بھی کفارہ جات ہیں پڑھ لیں۔ سب سے پہلے نبی کی شریعت میں آیا ہے غلام کا آزاد کرنا،
دین محمد میں غلامی پسند نہیں کی۔ کفارے کا باب اس لیے بتایا ہے کہ یہی جو کفارہ میں بتا رہا ہوں یہی ہے روزہ باطل کرنے کا۔ باطل کرنے کا روزہ، ایک روزہ چھوٹ جانا وہ اور ہے، ایک ہے باطل کرنا، اس کی وجہ سے یہ کفارہ پڑتا ہے۔ تو آپ وہاں وہ بچے کو لے کر آ گیا، جب بچے کو وہاں لے کر آ گیا تو کوئی نہیں خریدتا، جتنے پیسے مانگتے ہیں نا کوئی نہیں خریدتا۔ کہتے ہیں شام کا وقت تھا، ایک گھوڑ سوار آیا، اس نے کسی غلام کی طرف نہیں دیکھا اور غلاموں کا لباس پہنایا جاتا تھا، تو اس نے اس بچے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس پر ہاتھ رکھا، کون ہے اس کا؟ وہ کہتا جی یہ میرا غلام ہے، بیچنا چاہتے ہو؟ ہاں، کتنے کا؟ اتنے کا۔ کہا یہ لے، کہا یہ لے۔ آپ وہ پیسے لے کر نا، توجہ مولا تمہیں سلامت رکھے، میں بتا رہا ہوں اس مجلس کی عظمت کتنی ہے، شان کتنی ہے۔ ہم تو وہ مجلس سمجھتے ہیں جس میں نعرے لگے اور واہ واہ ہو کر چلے جائیں، نہیں لگتے تو کرائے کے لے کر لگوا لیں۔ میرے کان نعرے لگانے والے تھے، دونوں نہیں آئے، جبکہ میں نے ان کی تعریف کی تھی۔ میں مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ جیسے ہی پیسے دیے، گھوڑ سوار نے بٹھا لیا پیچھے، جب پیچھے بٹھا لیا نا تو وہ چلا گیا۔ اب وہ بچہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے، اب وہ بچہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے۔ اب جو صاحب وہ سوار ہے، گھوڑ سوار، اس کو تو سارا پتا ہے۔ پھر دیکھا کہ تھوڑا تھوڑا رو رہا ہے۔ جب تھوڑا سا اور فاصلہ کیا نا تو اس گھوڑ سوار نے پوچھا یہ جو آپ کو بیچ کر گیا ہے یہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا جی میرا آقا تھا، میں اس کا غلام ہوں۔ توجہ، پتہ نہیں تو کس دنیا میں چلا گیا، جملہ میں بڑا قریب آ کر دینا چاہتا ہوں۔ کہا یہ جو تجھے بیچ کر گیا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ کہا تو پھر روتا کیوں ہے؟ روتا کیوں ہے؟ کہا یہ جو میرا آقا تھا نا جس کا میں غلام ہوں، یہ بہت شفیق تھا، یہ مجھ پر بڑی شفقت کرتا تھا، مجھ پر غلاموں جیسا سلوک نہیں کرتا تھا، بڑا ہی مہربان تھا، جو بھی میں چاہتا تھا یہ دیتا تھا، جیسا بھی بات چاہتا تھا یہ دیتا تھا، یہ غلاموں سے بڑھ کر مجھے اولاد کی طرح پیار کرتا تھا۔ اچھا، اب وہ گھوڑ سوار کہتا ہے میں بتاؤں آپ کا کیا لگتا ہے؟ کیا لگتا ہے؟ کہا وہ تیرا باپ ہے، وہ تیرا باپ ہے جس کی یاد میں تو رو رہا ہے، تو رو رہا ہے۔ بیٹا آ میں تجھے تیرے گھر چھوڑا ہوں، آ میں تجھے تیرے گھر چھوڑا ہوں۔ اس کو نہیں دیا آپ لے جائیں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ مجھے بیچیں، اپنے پیسے پورے کریں۔ کہا میں تجھے نہیں بتاتا کہ میں کون ہوں، میں نہیں بتانا چاہتا کہ میں کون ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو آپ وہ آئے، آپ گھر میں آ کر خاوند بیوی خوش ہیں، پیسے گر رہے ہیں، دک الباب ہوا تو بچہ بھی اندر داخل ہو گیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو اس کے بعد بیوی کہتی ہے بیٹا کوئی ایسا لفظ تو نہیں بولا، تیرے صبر میں کوئی فرق تو نہیں آیا؟ باپ نے بھی کہا، اس نے وہ سارا ماجرا سنایا۔ کہا جب میرے آنسو نکلے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے کہا میں بتاؤں کہ تو کون ہے؟ تو اس کا بیٹا ہے، تو اس کا بیٹا ہے۔ جاؤ، ہم کسی کا احسان نہیں رکھتے، ہم کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ عورت رو کے کہتی ہے یقیناً وہی ہستی ہے جس کے ذکر کے لیے ہم نے بچہ بیچا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ذکر حسین، ذکر حسین کے لیے میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا کہ ذکر حسین کروائے اور بھوکا مر گیا۔ ہاں، جو دنیا کو راضی کرنے کے لیے اس کو تو مر جانا چاہیے، جس کا مقصد ہی دنیا راضی کرنا ہے وہ مر جائے، نیا دے یا نہ دے برابر ہے، اس کے لیے تو خلوص چاہیے۔ یہی ہے ولایت آل محمد، یہی ہے ولایت آل۔ آپ کو نعرہ یاد ہے ولایت علی کا، ولایت ولایت۔ اگر آپ یہ جملہ لینا چاہتے ہیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، میں اس لیے بتانے لگا ہوں یہاں مفاتی پکڑیں جو جناب زہرا کی
زیارت ہے نا اتوار کے دن کی، اس میں سب سے آخر میں ولایت بھی ہے ولایت بھی ہے. واؤ کے نیچے زیر ہے ولایت ولایت ولایت. ایک بڑا جلسہ تھا ولایت کے خطیب بلا بلا بلا، تو میں نے چٹ میں لکھا کہ آپ ان سے پوچھیں ولایت کا معنی کیا ہے، ولایت کا معنی کیا ہے. جب یہ کہا تو وہ موضوع بدل کر 2 جملے مسائل کے پڑھ کر بھاگ گیا. ایسے بھاگ گیا جیسے گدھے کے سر سے سینگ ختم. میں نے ایک بات کہا یہ تیرا خطیب ولایت ہے. ولایت واؤ کے نیچے زیر، ولایت واؤ کے اوپر زبر، دونوں جناب سیدہ کی زیارت میں یہ جملے ملے. گھبرا تو نہیں گیا؟ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ 2 طالبی بیٹھے ہیں تو یہ چیزیں لے لو. بتا کہ آپ خطیبوں کی کیسے نعروں والی یاد کرو گے، تحقیق نہیں کرو گے. میں تو تحقیق آپ کو بتا رہا ہوں. درود پڑھے بلند آواز سے. ولایت ہے ہم ان کو چاہتے ہیں، ولایت ہے ان کی حکمرانی تسلیم کرتے ہیں. جو ان کی مانے وہ ہے ولایت، جو ادھر سے دعویٰ کرے وہ ہے ولایت. ہم چاہتے ہیں نا ان کو. بات تب ہے کہ ہم جو کام کریں کہیں کہ مولا تیری سلطنت میں آ گئے، جیسے تیرا آرڈر ہوگا ویسے کریں گے. ان کے ماننے کو ولایت کہتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ اب آپ خود محاسبہ کریں کہ ہم ان کو کیا مانتے ہیں، کتنی مانتے ہیں. ایک کانفرنس تھی، استاد بزرگوار بھی تھے، تو وہاں ایک جملہ ایک بزرگ نے کہا تھا ہم سارے اللہ کو ایک مانتے تھے، ہم سارے اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم سارے اللہ کو ایک مانتے رہیں گے، لیکن ہم سارے اللہ کو ایک تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ایک بھی نہیں مانتے. درود پڑھو بلند آواز سے. محمد والے محمد کے بات کو ماننے کا نام ہے ولایت. ان کی حکمرانی، ان کا اقتدار، ان کا تصور، ان کا آرڈر جیسے کہتے ہیں وہ ہے. اور اگر یہی دعویٰ تو ٹھیک ہے، آپ دباتے رہیں. ہم نے تو آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ جو زہرا کو سچے دل سے مان لیتا ہے پھر زہرا کی کوئی بات کا انکار نہیں کرتا. جب انکار نہیں کرے گا تو ان کی سلطنت میں داخل ہو گیا ہے. جب ان کی ماننی نہیں ہے تو ان کی سلطنت میں داخل کیسا؟ آپ تھک تو نہیں گئے؟ تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آگے تمہاری اپنی مرضی ہے. یا علی حق. وہ ذاکر پڑھ رہا تھا نا، اس نے کہا جنہاں نعرہ نہ مارے اور نعرہ نہ مارے، تو وہ نعرہ لگایا تو وہ ایک آدمی کہتا جی نعرے والا تجھے بھی مارے گا، تیرے سودیوں کو بھی مارے گا، اس لیے کہ ہم سب نے علی کا نام لیا، تم نے لیا ہی نہیں. اس دن سے ڈرا جب بھی نعرہ خود کہتا ہوں نعرہ حیدری یا علی. توجہ ہے یا نہیں؟ یہاں بیٹھے ہیں مولا حسن، یہاں بیٹھے ہیں مولا حسین. تو اب نانا کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں نانا اجازت ہو، آپ نے جو کو فرمایا پر حق فرمایا، سچ فرمایا، قرآن فرمایا. نانا آپ جو کچھ فرماتے ہیں حق کے سوا کچھ نہیں کہتے، لیکن ہم بھی کسی سے کم نہیں. ہم بھی اب میں نے ایسے بدل پڑھنے یاد کرتے رہو گے، پڑھنے میں نے تھوڑی دیر ہے، ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں. وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا ان میں سے اب مولا نے، نبی اکرم نے ان کو بتانے کے لیے کہا حسن بیٹا وہ دیکھو نا اونچی جگہ ہے نا، وہاں قرآن کے کچھ صحیفے پڑے ہیں، وہ میرے پاس اٹھا. اب یہ 5 سال کا بچہ ہے، چھوٹا سا گیا، وہ اونچی جگہ تھی، نیچے بھی لکڑیوں پر، پتھروں پر، چمڑے پر قرآن کے جز لکھے ہوئے تھے. بچے نے وہ ڈھیر اونچا بلند کیا، پھر اس کے اوپر قدم رکھے اور مطلوبہ جگہ سے اٹھا کر نبی کو دیا. اب وہاں منظر بڑا عجیب تھا، ہر ایک کے دل میں بل پڑ رہے ہیں کہ دیکھو نا نبی اکرم نے کیا کر دیا ہے. یہ چھوٹا بچہ ہے
اس نے بچوں والی بات کی ہے کہ قرآن کے ٹکڑوں کو، پتھروں کو، لکڑیوں کو ایسے ڈھیر بنایا، اس کے اوپر پاؤں رکھ کر قرآن اٹھا کر لایا ہے، وہ بھی صحیفے ہیں، جز ہیں، یہ بھی جز ہیں۔ تو ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ یہ آرڈر مجھے کرتے، دیکھو میرا 7 فٹ قد ہے، میں نے تو کسی کے اوپر پاؤں نہیں رکھنا، آپ مجھے آرڈر کرتے، دیکھو نا بچے نے کیا کر دیا ہے، نعوذ باللہ وہ اشارہ کیا کر رہے ہیں کہ قرآن کے اوپر پاؤں رکھ دیا ہے، قرآن کے اوپر پاؤں رکھ دیا ہے۔ یہاں جواب تو میرے پاس سینکڑوں ہے، لیکن وہی جواب دیتا جو نبی نے کہا اچھا آپ کو میں کہتا بچے، آپ کا نظریہ یہی ہے نا کہ بچے نے قرآن کے اوپر پاؤں رکھا ہے، تو وہاں فرمایا وہ عقل کے اندھو، میں نے یہی بتانا تھا کہ قرآن کے اوپر قرآن آ جائے تو قرآن کی توہین نہیں ہوتی، یہ قرآن صامت ہے، یہ قرآن ناطق ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ آپ حرم، آپ ان کے دل میں شکنیں تو پڑی ہوئی ہیں، یہ بچے نانے نے اس سے بھی آگے بھائی، یہ تو قرآن ہے۔ اب اس کے بعد اب یہ بچے جو ہے نا عام بچے نہیں ہیں، کبھی تصور نہ کریں یہ وہ بچے ہیں کہ ان جیسے بچے اللہ نے خلق ہی نہیں کیے۔ آپ چھوٹا بچہ کہتا ہے بھائی جان اجازت ہو تو ہم بتائیں کہ ہم کون ہیں۔ آپ دیکھو کس طریقے سے نبی اپنے حسین کی مجلس کو برپا کر رہے ہیں، کس طریقے سے حسین کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ جملے لکھ لو، بڑے قیمتی جملے ہیں، یہ میں نے لکھے تھے 1970 میں، اب مجھے ہو گئے ہیں 51 سال پڑھتے ہوئے ہیں، میرا علم کم نہیں ہوا، لیکن جب پڑھتے ہیں تو تقریباً 51 سال سے پڑھ رہا ہے، اس کی کھوپڑی میں کس طرح فیڈ ہو چکے ہیں یہ تو آپ اندازہ کر لیں گے۔ جو سبق اچھی طرح یاد ہو وہ بھولا نہیں جاتا، اور جو رٹا غلط لگا ہو استاد کے سامنے ڈنڈا دے کر بھول جاتا ہے۔ تو یہ تو میں نے 51 برس پہلے کا یاد کیا جملہ ہے جو آج بھی میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ ہاں بیٹا حسین آپ کی کیا فضیلت ہے؟ بولو میرے شہزادے آپ کی کیا فضیلت ہے؟ کیا نبی کو پتہ نہیں؟ او بابا شیعوں کے نبی کو تو پتہ ہے نا، کیونکہ ہم اپنے جیسا نہیں سمجھتے، ہم نبی کو نہ اپنے جیسا سمجھتے ہیں نہ اس جیسا سمجھتے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہے، وہ اپنی مثال کیا ہے؟ آپ ہے۔ آپ جیسے ہی کہا نا ہاں بیٹا کیا تیرے فضائل ہیں، کہا نانا ابو بتاؤں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نہیں بیٹا میں ناراض کیوں ہوں گا، آپ بتائیں۔ اب چھوٹا بچہ بڑے بھائی سے اجازت لے کر اپنے فضائل سنانے لگا ہے، پسند آئے تو دل کے لوح پر لکھ لینا، نہ آئے تو میں اپنی نجات کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ کہا نانا جان سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناراض نہ کرو، اللہ بھی پڑھتا ہے، نبی بھی پڑھتا ہے، ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، اور محمد و آل محمد خود بھی پڑھتے ہیں، صرف تمہارے لیے نہیں چھوڑا کہ تم ہی پڑھتے رہو۔ یہ پڑھنے کے بعد یہ تھا خطبہ اس بچے کا، یہ کیا تھا؟ خطبہ۔ کہتے ہیں نانا جان آپ نے فضائل سنائے، ان میں رتی برابر شک نہیں، لیکن ہم جو سنانے لگے ہیں اس پر بھی یقین کرنا پڑے گا۔ آپ جو بچہ فضائل پڑھنے لگے، اوے بچوں غور ہے یا نہیں؟ بڑی توجہ کے ساتھ سنو۔ اب یہ بچہ بڑے اچھے انداز سے کرتا ہے، نانا جان سنو، جو فضیلتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں وہ فضیلتیں اللہ نے آپ کو بھی نہیں۔ کیا بات میں نے کہہ دی بھائی، کیا بات ہے، وہ فضیلتیں اللہ نے ہمارے علاوہ کسی کو نہیں دی، حتیٰ کہ آپ کو بھی نہیں دی۔ اب آپ بتاؤ وہ جو قرآن کے اوپر قرآن دے کر جن کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ دل سے تسلیم کر رہے ہوں گے یا وہ دل سے قبول کر رہے ہوں گے؟ کیونکہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں۔ اب تو تھک کر سنے، تیری مرضی ہے، میں تھک کر نہیں، میں بالکل جوانی کے ساتھ یہ جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ بیٹا وہ کون سے ایسے تمہارے فضائل ہیں کہ جو کائنات میں کسی کو نہیں ملے، حتیٰ کہ مجھے بھی نہیں ملے؟ کہا نانا جان سناؤ؟ ہاں سناؤ۔ آپ چھوٹا شہزادہ کیا کہتا ہے؟ نانا جان سنو، جیسی ماں اور جیسا باپ اللہ نے ہمیں دیا ہے ایسا کائنات میں کسی کو ملا ہی نہیں۔
حتیٰ کہ آپ کو بھی نہیں ملا۔ بھائی یہ بات دل میں لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی؟ لگ رہی ہے تو ہاتھ بلند کر کے نعرہ تو سناؤ نا، مفت پڑے کیوں بنتے ہو؟ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ نانا جان جیسی ماں اور جیسا باپ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ایسا کائنات میں کسی کو بھی نہیں ملا، حتیٰ کہ آپ کو بھی۔ اب سارے ایسے ایسے دیکھ رہے ہیں کہ نانا جان یہ تو پہلا جملہ تھا، آگے سنو، اس سے آگے بھی ہماری عظمت ہے، وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ کون سی بیٹا سناؤ؟ کہا سنو نانا جان، جیسی نانی اور جیسا نانا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ایسا کائنات میں کسی کو نہیں ملا، حتیٰ کہ آپ کو بھی۔ زندہ باد۔ یہ سمجھتے کہ بچہ سو گیا، وہ بچہ جاگ رہا ہے، توجہ ہے کیا نہیں؟ مولا تمہیں سلامت رکھے، نظر بات سے محفوظ رکھے۔ نانا جان ناراض نہ ہونا، ہماری ماں جیسی اپنی ماں لاؤ، ہمارے باپ جیسا اپنا باپ لاؤ، ہماری نانا امی نانی امی جیسی اپنی نانی لاؤ، ہمارے نانا حضور جیسا کوئی نانا لاؤ۔ کہا بیٹا آپ نبی ایسے دیکھ رہے ہیں اپنے صحابہ کی طرف بھی، سارے گردن جھکائے بیٹھے، اگلے پچھلے مر گئے، اتنی خوشی تھی اگلے پچھلے مر گئے۔ کہا نانا جان اب یہ ہمارے فضائل تو ختم نہیں ہوئے، اور بھی ہیں۔ کہا نانا جان کون سے ہیں؟ کہا نانا جان تیسرا فضائل کا جملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسی دادی اور جیسا دادا ہمیں عطا کیا ایسا کائنات میں کسی کو ملا ہی نہیں۔ جیسی دادی اور جیسا دادا اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے۔ جملے ایک ایک جملے میں اتنے فضائل ہیں، سمندر چھپے ہوئے ہیں، ایسا کائنات میں کسی کو ملا ہی نہیں ہے۔ پھر منہ چوما شہزادوں کو، بے شک بیٹا تم جو کہتے ہو ٹھیک ہے، تمہاری دادی وہ ہے جس کو میں بھی فخر سے ماں کہتا ہوں، تمہارا دادا وہ ہے جس کو میں نے 40 سال باپ کہا ہے۔ اللہ اکبر ہے یا نہیں؟ کتنے فضائل؟ 3 جملے ہو گئے نا، 3 نے چوتھا جملہ کہا نانا جان ابھی اور فضائل ہیں۔ ہاں شہزادے بتاؤ۔ آپ جناب حسین علیہ السلام عرض کرتے نانا جان جیسا چچا اور جیسی پھوپھی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے ایسی کائنات میں کسی کو ملی نہیں۔ چچا ملا جعفر طیار جیسا، پھوپھی ملی ام ایمن۔ یہ کہنا تھا نا، کہتے ہیں بیٹا سبحان ام ہانی مولا علی کی بہن، یہ وہ خاتون ہے جس نے جنگ احد میں جناب نبی اکرم کو بچایا تھا۔ وہ ایسے مارنے لگا، یہ بی بی سامنے آئی، پھر بی بی نے خیمے کی چوب پکڑی، اس کے سر پر دے ماری، وہ وہی پھر نعرے شکر ہو گیا، والی تو بھی بہادر ہے، تیری بہن بھی بہادر ہے، تو نے بھی کبھی دوسرا وار نہیں کیا، تیری بہن نے بھی دوسرا وار، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے۔ اچھا بھائی فضیلت میں نے سنائی 4، جیسی ماں جیسا باپ 1، جیسی نانی جیسا نانا 2، تھک تو نہیں گئے؟ تیسرا رشتہ کیا تھا؟ جیسی دادی اور جیسا دادا کائنات میں کسی کو نہیں ملا۔ چوتھا رشتہ کیا تھا؟ جیسا چچا اور جیسی پھوپھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے ایسی کائنات میں کسی کو ملی نہیں۔ آپ بھائی اس کے بعد تھوڑی سی اپنے ذہنوں پر زور دینا، میں نے بات عرض کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ شہزادہ بھی چپ، نبی بھی چپ، سامعین بھی چپ۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں جملہ کہہ کر گزرنے لگا ہوں۔ یہ شہزادہ بھی چپ، نبی اکرم بھی چپ جو ہر علم کو جاننے والے ہیں، اور صحابہ بھی چپ۔ تیسری دفعہ دورانوں تاکہ تمہارے ذہنوں میں پاکیزہ جملہ آ جائے۔ شہزادہ فضائل پڑھنے والا بھی چپ، جن کو سنایا جا رہا وہ بھی چپ، جو نبی کے ساتھ سنے وہ بھی چپ۔ اب چپ کیوں ہے؟ یہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر کوئی حسنین کا 5واں رشتہ دار بھی ہوتا
تو وہ سننے والے کہہ دیتے یہ بچہ ہے، بھول رہا ہے، ایک رشتہ اور بھی ہے، وہ بول دیتے کہ حسنین ایسے بھی کہو نا جیسی خالہ اور جیسا خالو۔ بات تو میں کہہ گیا، بچے کا چپ رہنا، صحابہ کا چپ رہنا، نبی کا چپ رہنا، اس بات کی دلیل ہے حسین کی نہ کوئی خالہ ہے نہ خالو۔ سارا دنیا میں اکیل درود پڑھو بلند آواز۔ اچھا بھائی، کوئی بات سمجھ آ رہی ہے یا قیمتی بات ہے یا نہیں؟ اگر نہیں قیمتی مجھے واپس کرو، بالکل واپس کرو۔ بڑی مہربانی، زندہ باد۔ ایک جگہ میں گیا قلعہ احمد آباد، آج سے 8 سال پرانی بات ہے، تو وہاں میں گیا تو جوان ٹیک لگا کر بیٹھے، بوڑھے میرے سامنے بیٹھے، تو خطیب ہوں۔ میں نے کہا بھائی، اس وقت میں نے کہا مجھے 48 سال ہو گئے، 47 سال آل محمد کا ذکر کرتے کرتے، کوئی ملک بھی سارے اسلامی پھرے ہیں، پاکستان کے گوشے گوشے میں گیا، پھلدار تک گئے، پارا چنار تک گئے، لیکن میں آپ کو ایک بات اور معجزہ سنا۔ آپ کو میری طرف میں کیا معجزہ ہے؟ میں نے کہا میں جہاں بھی گیا، جس بستی میں گیا، جس شہر میں گیا، وہاں میں نے دیکھا تھا کہ بوڑھے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، جوان سامنے بیٹھے ہیں۔ اللہ جانے یہ کیسی نگری ہے قلعہ احمد آباد کہ بوڑھے میرے سامنے کر دیے، جوان ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے ماتم اب کیا کرنا ہے، میں کیا امید رکھوں؟ یہ کہنا تھا جناب، وہ سارے چھوڑ کر میرے سامنے آ گئے۔ لیکن پھر وہ جتنے بچے تھے یا جتنے وہ تھے، وہ لفظ صحیح بولتے تھے۔ کیا تھا؟ سالابہ، بلندتر سالابہ۔ کوئی خطیب محنت نہیں کرتا، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لفظ صحیح کر لو۔ ایک لفظ بھی صحیح کر دیا تو تیری عبادت قبول ہو جائے گی۔ صلوات کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ ہمارے ذاکر میں گئے بلندتر صلوات، صلوات میں نہ گالی، صلوات میں نہ بددعا، صلوات رحمت، اللہ کی نزول رحمت کا نام ہے صلوات۔ تو میں نے کہا بھائی ایک چیز آپ کو مجھے پسند ہے، وہ حلال۔ میں نے کہا جی میں اس مجلس کی کوئی نیاز نہیں ہوں۔ کیوں؟ میں نے کہا جہاں سے بھی آپ بیٹھے ہیں نا، شیخ برادران جتنے بھی بوڑھے تھے، جوان تھے، انہوں نے ایک لفظ صحیح بولا، وہ ہے صلوات، بلندتر صلوات۔ اس صلوات کے صدقہ میں نیاز میں نے لے لی ہے، میں نیاز لے کر نہیں جاؤں گا۔ ٹینکی میری فل ہے، ٹینکی میری کیا ہے؟ فل ہے۔ خدا جانتا ہے جہاں ان کا نقش تھا وہ بھی بتایا، جو تعریف تھی وہ لفظ ہے صلوات۔ لفظ کیا ہے؟ صلوات۔ لام کے اوپر کیا ہے؟ بتائیے۔ اور صلوات کے لیے یہ جو سیڈ والے دانت ہیں نا، یہ اور یہ، یہاں زبان چلائیں گے تو ساتھ نکلے گا، سین سیدھی ہے، درود پڑھے والا لفظ۔ بس بھائی مجھے ہوئے میں تو 35 منٹ پڑھ گیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آگے تیری اپنی مرضی ہے۔ چلو ایک حصہ اور فضائل کا سنا دوں۔ میں مہمان بیٹھے ہیں، ہمارے زبانوں کو یہاں سے اتارا گیا ہے کہ جی جنہوں نے 2 ڈوزیں نہیں لگوائی وہ اتر آئے۔ یہ قانون تھا 1 اکتوبر تک، 30 ستمبر تک تھا اجازت۔ آج انہوں نے ہمارے ساتھ رات ظلم کیا، ہمارے زبانوں کے ساتھ، ان کو اتارا گیا ہے۔ اس سلسلے میں آغا صاحب وہ بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا جی میں آدھا گھنٹہ پڑھ کر آیا، میں نے دیکھا نہیں تو میں 37 منٹ پڑھ گیا ہوں۔ چلو ایک فضائل کا جملہ اور سنا دوں، اور ایک جملہ اور سنا دوں۔ ادھر سے مولا علی بھی آ گئے اسی پاکیزہ محفل میں۔ محفل وہی پاکیزہ ہوتی ہے جہاں ذکر حسین ہوتا ہے، وہی محفل کروانے کی محفل ہے جہاں ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے، وہی پاکیزہ محفل ہوتی ہے۔ تو جب صحابہ نے کہا جی یہ آپ کے بچوں نے کہا اور نبی نے منہ چوما ہے، تو مولا علی بھی گردن جھکا کر ایسے بیٹھ گئے، مولا علی بھی گردن جھکا کے بیٹھ گئے۔ یہ کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ نبی مولا علی نے کبھی نبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں۔
تمہیں پتہ ہی نہیں ہے؟ نبی وہ ہے جو علی کا مولا ہے، اللہ وہ ہے جو نبی کا مولا ہے۔ تو اب اس کے بعد کہا میرے صحابہ ایک فضائل کا جملہ مجھ سے بھی سن لیں۔ ایک فضائل کا جملہ بچوں نے اپنا بتایا ہے، میں بتاتا ہوں اپنے بھائی علی کا، میں اپنے بھائی علی کا بتاتا ہوں کہ ان کا رتبہ کیا ہے۔ یاکنا شد دو شد، یاکنا شد دو شد۔ ذرا یار دل کے ساتھ بھی میرے ساتھ چلتے ہیں، میں بڑے پیار اور ادب سے آپ کی خدمت میں آپ کی نوکری کر رہا ہوں۔ کہا میں ان کے باپ کی فضیلت سناؤں، ان کے باپ کی فضیلت سناؤں؟ آپ صحابہ دیکھ رہے ہیں بھائی، فضیلت ان کی سنائی جاتی ہے جو فضیلت کے لائق ہوتے ہیں، فضیلت ان کی سنائی جاتی ہے جن کو فضیلت اللہ دیتا ہے۔ ہم جتنے فضائل پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں، شیعوں کے نہیں۔ جتنے بھی میں نے فضائل پڑھے یہ اللہ کے عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ جس کو بڑا بنائے اسے کوئی چھوٹا کر نہیں سکتا، اور جس کو اللہ ہی چھوٹا رکھے اسے کوئی بڑھا نہیں سکتا۔ آپ جب یہ کہنا تھا اب نعرہ آپ نے بھرپور سنانا ہے کہ جملہ میں بڑا قیمتی لینے لگا ہوں۔ کہا یا علی سن، میں نے بچوں سے فضائل سنے، اب میرا دل چاہتا ہے میں بھی ایک باری پڑھ دوں، اور آخر میں بڑے پڑھتے ہیں ذاکر، میں بھی ذکر کروں۔ آپ صحابہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں نبی کیا ذکر کریں گے، نبی کیا ذکر کریں گے؟ توجہ آئیے نہیں؟ تو فرمایا یا علی اللہ نے 4 فضیلتیں مجھے عطا کی ہیں، ان میں آپ میرے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ فضیلتیں اللہ نے دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وہ 4 شرط 4 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن آپ اس میں برابر کے شریک ہیں۔ تو حضرت علی کہتے ہیں یہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ کون کون سی یا رسول اللہ؟ اب نبی نے فرمایا یا علی سن، اللہ نے مجھ پر علم عطا کیا، اس کے اٹھانے والے آپ ہیں۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، میری توقع سے زیادہ آپ عزت افزائی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر علم عطا کیا، اس کے اٹھانے والے آپ ہیں۔ اللہ نے مجھے جنت اور جہنم کا مالک بنایا، اس کے تقسیم کرنے والے آپ ہیں۔ اللہ نے مجھے کوثر عطا کیا، اس کے پلانے والے آپ ہیں۔ اللہ نے مجھ پر اسلحہ اتارا، اس کے چلانے والے آپ ہیں۔ بڑی مہربانی، جنت بن گیا ماحول، جنت بن گیا ماحول۔ تھک تو نہیں گئے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ تمہیں سلامت رکھے، نظر پر سے مات۔ آج شب شہادت ہے جناب سکینہ، اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے۔ بیٹی ایسا تحفہ ہے اللہ کا، بیٹے رو رو کر تھک جاتے ہیں باپ کی میت پر، لیکن بیٹیاں کبھی نہیں تھکتی۔ بیٹی کا رشتے بڑا عظیم، بیٹی ہے ہی بڑی عظیم چیز، خدا جانتا ہے۔ اللہ نے دونوں نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ یہاں ہمارا خاندان بہت بڑا ہے، جتنے آپ بیٹھے ہیں تو میرے اپنے باپ کی اولاد کی زیادہ۔ تو آرڈر تھا بھائی بچوں کو جتنا چاہو مارو، بیٹیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر غصے والی نہیں دیکھتا، میں برداشت نہیں کرتا۔ بیٹی چیز ہے، بیٹی چیز ہے، اللہ کا رسول۔ یہ محبت یہ لفظوں سے نہیں ہوتی، یہ خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ لفظوں سے نہیں ہوتی، خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ شام کی سرحد سے پہلے، اس کے بعد شام کے شہر میں داخل ہونا، مقتل والوں نے ایک واقعہ لکھا، وہ سنا کر میں جانا چاہوں۔ جناب سیدہ سکینہ بنت الحسین جو حسین کے قلعے کا تعویذ ہے، اس شہزادی کے بارے میں لکھا ہے کہ شمر خدا اس پہ لعنت کرے، حارث بن نوفل خدا اس پہ بھی لعنت کرے۔ یہ وہ حرام زادہ ہے حارث بن نوفل کے 35 سال نماز شب یا ہر نماز کے بعد تیرے چوتھے امام نے اس پہ لعنت کی ہے۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا یہ وہ حرام زادہ ہے جو ہر مقام پر
جہاں بھی میری پھوپھی سونے لگتی یا رونے لگتی یہ حرام زادہ نیزے کی اینی سر میں چبھوتا تھا اور میری پھوپھی کا سر خون آلودہ ہو جاتا تھا۔ خدا اس پہ لعنت کرے۔ ایک لعنت مولا علی نے بھی کی ہے، ایک لعنت مولا علی نے بھی کی ہے کنفوز پر نام لے کر لعنت ہے۔ جو میرا شیعہ وہ لعنت کرے گا کون ہے؟ کنفوز وہ ملعون ہے جس نے جناب سیدہ کے ہاتھ پہ چابک مارے تھے اور بی بی کی 3 انگلیاں شہید ہو گئی تھی۔ یہ جو نمازوں میں معصوم پڑھتے میں نے وہ بات کنفوز پہ کہا وہ میرا شیعہ ہی نہیں جو آج نماز کے بعد ہے جناب سیدہ کے قاتل پہ لعنت نہ کرے۔ اور یہاں وہ ہے اس نے ہاتھ کی انگلیاں شہید کی اور اس نے بی بی کے سر پہ نیزہ اینی چبوئی کہ سیدہ دی سوئی نہیں۔ اللہ تمہیں لے جائے شام کی زیارت پر، زیارت کو کھولنا طالب علم ہے تو یہ ضرور پڑھنا، اوپر سے پڑھ کر بھاگ نہیں آنا، معنی بھی دیکھنا ہے۔ 18 نمبر جو جملہ ہے اور 22 نمبر وہ جملہ کیا ہے؟ میں اس ہستی کی بارگاہ میں آیا ہوں جس کو کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام تک کسی نے رونے نہیں دیا۔ اور 22واں جملہ ہے میں اس ہستی کی بارگاہ میں زیارت کے لیے آیا ہوں جس کو کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام تک کسی نے سونے نہیں دیا، نہ رونے دیا نہ سونے دیا۔ اور یہی جملہ شہزادی نے کہا جب بابا کی زیارت ہوئی ہے نا تو یہی جملہ کہا بابا تیری بہنیں تھک گئی، تیری بہنوں کو کہیں سونے نہیں دیا اور کہیں رونے نہیں دیا۔ سونے سے سکون ملتا ہے، رونے سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، لیکن آپ کے رونے پر پابندی نہیں۔ ایک جملہ کہتا ہوں، اب اس نے کہا اے سکینہ میں نے بڑا صبر کیا ہے، میں نے بڑا کنارہ کشی کی ہے، اب آنا ہے حاکم کا دربار، تو نے رونا بھی نہیں ہے اور تو نے بین بھی نہیں کرنے ہیں، تیرے خطبے پہ بھی پابندی ہے۔ جہاں جہاں جو بھی بستی آتی تھی بیویاں خطبے دیتی تھی، امام سجاد خطبہ دیتا تھا، یہ شہزادی خطبہ دیتی تھی، لوگوں ہم باغی نہیں ہیں، ہم مدینے والے رسول کی اولاد ہیں، یہ جھوٹے ہیں ہم پر ظلم کرنے والے۔ توجہ آیا نہیں؟ اب وہ جملہ سنو، میں اجازت چاہتا ہوں۔ اس نے کہا سجاد آج میں نے تیری بہن کو خود سوار کرنا، میں نے بڑا اس کو سمجھایا بچی کو، یہ کہتی ہے ہم پاؤں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم صاحب سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور میرا بھی یہی کیتا، نہ امام ڈرتا ہے نہ امامت کا ٹکڑا، یہ جھوٹ بکتے ہیں امام نے ہاتھ جوڑے، نہیں میں اس کا قائل نہیں ہوں، یہ امامت کی توہین ہے۔ نہ ابو طالب نے ہاتھ جوڑے، نہ اس کے 4 بیٹوں نے جوڑے، نہ علی نے ہاتھ جوڑے، نہ اس کے 18 بیٹوں نے ہاتھ جوڑے۔ آپ نے جناب ان بیویوں کو سمجھا کیا ہے؟ دھوکے سے مولا حسین لائے تھے۔ ہر حسین تو اس کریم کو کہتے ہیں جس نے 9 دن کا بچہ تھا یا 18 دن کا، اس کے بھی کان میں کہا تھا اصغر تو رہ گیا تو تیرے حصے کا تیر کون کھائے گا؟ جو 9 دن کے بچے کے ساتھ صاحب بات کرتا ہے، 4 سالہ سکینہ کے ساتھ نہیں۔ ہر فرد تیار تھا غموں کو سہنے کے لیے، ہر فرد مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے بڑا ڈرایا، کہا تم نے پیار پہلے بھی نہیں کیا، اب بھی مجھے پرواہ نہیں۔ اس حرامزادے نے اونٹ کی ننگی پشت پر اس شہزادی کو باندھا۔ طالب جوہری کا جملہ بھی لے لو، ضامنوں، اس نے بی بی کے ہاتھوں پہلے ایسے بدے ہوئے، اس کے بعد سینے کے بال لٹایا، کوئی پلان نہیں تھا، کوئی نیچے گدا نہیں تھا۔ اب یہ جملہ ہے مقتل کی کتابوں میں، اس حرامزادے نے بی بی کے گلے میں عورت سا باندھا، اونٹ کی گردن کے ساتھ باندھا، بی بی کی پشت پر رسا باندھا، اونٹ کے پیٹ کے نیچے باندھا، بی بی پہ پاؤں میں رسی باندھی، پھر پیچھے باندھی، اور اس کے بعد کا سکینہ اب شام کے دربار تک رونا بھی نہیں، خطبہ بھی بند، مرثیے بھی بند۔ اب یہ میرا آخری حکم ہے ورنہ میں ظلم کروں گا۔ کہا ظالم تو اپنا ظلم کر، میں اپنا وظیفہ ادا کروں گی۔ جیسے ہی چلتے چلتے اس نے چابک مارا، جیسے چابک کا لگنا تھا اونٹ بدکا، اور بی بی نے رو کر کہا ہائے ہو میرا غریب بابا، آئے ہو میرا پیاسا بابا، آئے ہو میرا مظلوم بابا، آئے ہو میرا اصغر کی قبر کھودنے والا بابا، آئے ہو میرا قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھانے والا بابا، او
اکبر کے سینے سے پرچی نکالنے والے بابا، او میرے چچا کے بازو اٹھانے والے بابا، بابا تیری بیٹی پر ظلم ہو رہا ہے۔ جب بی بی نے خطبہ پہن شروع کیا، اس نے دوڑتے اونٹ کے رسے کاٹ دیے، رسے کاٹنے تھے، شہزادی اونٹ سے زمین پر آئی، بابا میں گر گئی، بابا میں پیچھے رہ گئی۔ یہ کہنا تھا یا حسین کی سانگ رک گئی، بیٹی ہے سکینہ جیسی، باپ ہے حسین جیسا، کون ان کی محبت کو سمجھ سکتا ہے؟ اب پھر شمر ملاؤن چابک لے کر جناب سجاد کی پشت کے پاس آیا، چابک پہ چابک مار رہا ہے، رونا چاہتا میٹر دیکھنا، میرے امام چلتے چلتے خون روتے روتے بابا کی سانگ کو پکڑ لیتے ہیں، جس پر بابا کا سر تھا نا، اس سانگ کو پکڑ کے کہتے ہیں میرا مظلوم بابا، میرا پیاسا بابا، بابا میری پشت پہ کوئی جگہ خالی نہیں رہی، بابا آپ کے رکنے کا سبب کیا ہے؟ بابا آگے چلو، یہ ظلم نہ کرے۔ یا آواز آئی سجاد بیٹا میری سکینہ کو گرایا گیا، میری سکینہ پیچھے رہ گئی ہے، بیٹا میری سکینہ خلوات میں رہ گئی ہے۔ یہ سننا تھا۔ شریکت الحسین نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، دوڑی پیچھے، غروب کے بعد کا وقت ہو چکا ہے، اور یہ شہزادی شریکت الحسین کہتی ہے سکینہ بیٹو پھوپھی کو جواب دو، میرے لال پھوپھی کو جواب دو، کہاں ہو سکینہ؟ میں تجھے بلا رہی ہوں، سکینہ جواب دو، اور مار جائے تمہاری پھوپھی سکینہ، تمہارے دکھ اتنے ہیں کہ میں بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ بی بی چلتے چلتے نعت علی پڑھ رہی ہے، دعائیں پڑھ رہی ہے، میرے اللہ یہ تیرے رسول کی بیٹی ہے، یہ سورہ کوثر کا حصہ ہے، چلتی ہے، رونا چاہتے تو دیکھو۔ بی بی چند قدم آگے گئی، ایک مقام پربت پر جہاں پہاڑی کے درمیان میں تھوڑی سی جگہ تھی، وہاں کیا دیکھا کہ ایک سیاہ برقع پوش بی بی ہے، جس کی پیشانی پہ موت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، چولی میں سکینہ ہے، کبھی اس رخسار کو بوسا، کبھی اس رخسار کو بوسا، کبھی سکینہ کے ہاتھوں کو بوسا، کبھی سکینہ کی پیشانی کو بوسا۔ بی بی زینب دوڑ کر گئی، بچی کو لیا، سینے سے لگایا، 2 قدم چلی، پیچھے رک کر کہتی ہے اے عرب کی ضعیفہ معاف کرنا، میں بڑے قریب باپ کی بیٹی ہوں، تو نے ایک یتیمہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا ہے، پیار کیا ہے، ناز کیا ہے، مجھے غریب نہ سمجھنا، میں روزے باشر تجھے جنت دوں گی۔ جنت کا نام آنا تھا، اس بی بی نے نقاب پلٹا، زینب اتنی غریب ہو گئی، ماں کو نہیں پہچانا، بیٹا میں تیری ماں زینب ہوں، ماں کا نام سننا تھا۔ شہزادی ماں کے قدموں سے لپٹ گئی، رو کے کہا اماں آج تیری پوتی گری، تو جنت البقیع چھوڑ کے آ گئی۔ اماں جب میرا بھائی شہید ہو رہا تھا اور میں نے صدائیں بلند کی تھی، کہا زینب گلہ نہ کر، بیٹھ میرے پاس، ہونا چاہتا ہوں جناب زینب بیٹھی، کہا بیٹا میری طرف دے۔ بی بی نے اپنی آستینوں کو پیچھے کیا، کہا زینب میرے ہاتھوں کو دے، میری کلائیوں کو دے، میری گردن کو دے۔ اماں یہ زخم کی چیز کے ہیں، یہ نشان کائے کے ہیں، گردن پر بھی آ، کہا زینب تو 70 قدم دور تھی، حسین تو میری جھولی میں شہید ہوا، کبھی میں حسین کی گردن پہ یہ کلائی رکھ دیتی تھی، کبھی یہ کلائی رکھ دیتی تھی، کبھی میں گردن رکھ دیتی تھی۔ اللہ لعنت اللہ ایام کلے بیان کرے